آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں. ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے. آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں, آپ کو بہنے کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے. ذرا خرچ کر لیجئے. بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے, اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے. ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا. بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی نہیں, یہیں تک نہیں, بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے. اگر والدین کا انتقال ہو جائے ان کو پر خرچ کرنا فرض ہے, واجب ہے. اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کر رہیں. ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے, ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے, بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے, ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے, کوئی چیزیں ہو تو بتائیے. یہ تمام چیزیں آپ کیجئے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا, ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا. آپ اپنے بہن کا میراث بھی حصہ ضرور دیجیے گا, کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے. قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے. اگر آپ نہیں دیے وہ تو آج جا کر عہد کیجیے, آج جا کر دیجیے. لیکن ایک بھائی تاریخ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں, ایک بھائی وفادار ایسا گزرا ہے جس نے اپنے 9 بہنوں کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی دی. حدیث اٹھائیے, بخاری کی حدیث 5079 نمبر کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا. کہتے ہیں کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے, میری اونٹنی بڑی کمزور تھی, چل نہیں رہی تھی, بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنے میں ایک پیچھے سے ایک تیز سوار اونٹ والا آتا ہے, میرے اونٹنی کو نیزہ چبھا دیتا ہے, اب بہت تیز بھاگنے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جابر کس بات کی جلدی ہے, بہت تیز جا رہے ہو, کس بات کی جلدی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس بات کی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکرن ام سیبن, ذرا جابر بن عبداللہ یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کنواری ہے یا بیوہ ہے؟ فقلت سیبن, جابر بن عبداللہ کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوہ عورت ہے جس سے میں نے شادی کی ہے. جابر بن عبداللہ بالکل نوجوان صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تلائبوها وتلائبوکا, تمہیں کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے, تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. نبی کا یہ فرمانا تھا کہ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی, تمہیں کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی, تم بھی ایک کنوارے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, انہوں نے پیچھے میرے 9 بہنیں چھوڑی ہوئی ہیں, ہاں ان کا خیال مجھے رکھنا ہے, ان کی تربیت کا خیال مجھے رکھنا ہے, ان کے ہر طریقے کی ضرورت مجھے پوری کرنی ہے. اگر میں کنواری لڑکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتا تو وہ ایکسپیرینس والی نہیں ہوتی, گھر چلانا کیا ہوتا اسے نہ معلوم ہوتا, وہ بھی میری چھوٹی بہنوں کی طرح وہ بھی کھیل کود میں لگ جاتی, گھر کی ذمہ داری کیا اسے نہ معلوم پڑتا, بہنوں کی کیسے ہمیں ان کی تربیت کرنی اسے نہ معلوم ہوتا. اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیبہ, ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ میرے بہنوں کی تربیت بھی ہو جائے, میرے گھر کا دیکھ ریکھ بھی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ ذرا رک جاؤ اور اندھیرا ہو جانے دو تاکہ گھر میں جب تم پہنچو تو بیویاں کنگھی کر لے. میرے بھائیوں پتہ یہ لگتا ہے اگر کبھی سفر سے آؤ تو بیوی کو پہلے ہی بتا دو میں آنے والا ہوں تاکہ آپ کے لیے سچ جائے, سور جائے. اللہ کے نبی کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب اٹھتے ہیں جانے کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی ایک تھیلی تھماتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی کو اپنے وہ تمام واقعات بیان کیے تھے, نبی نے خوش ہو کر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے بہنوں کے لیے یہ کیا ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے, یہ تھیلی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں لے جاؤ خرچ کرو. وہ کہتے 40 سال تک خرچ کرتا رہا, اس میں کم نہیں ہوا, یہاں تک کہ دور آتا ہے کہ ان کا حضرت حسین کا دور آتا ہے, اس دور کے اندر میری وہ تھیلی چوری ہو جاتی ہے, اس وقت تک میں خرچ کرتا رہا. میرے بھائیوں یہ برکت کس وجہ سے تھی؟ بہنوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے. بہنوں کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ نہیں رکھ رہے. ذرا غور کیجئے, 40 سال تک خرچ کر رہے, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. کتنا بڑا تھیلا دے دیے تھے بھائی, پڑھیں گے تو پتہ لگے گا چھوٹا ہی سا, لیکن یہ برکت.
بہنوں کا خیال رکھیں، برکت آ جائے گی۔ جب آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں سوچے، ذرا اپنے بہنوں کے حسن سلوک کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں سوچ لو۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لاتے ہیں، ذرا اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لو کہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے بھی کھلونے کی ضرورت ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے نہیں لا سکتے، لیکن ہماری بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے، آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں، آپ کو بہنے کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے۔ ذرا خرچ کر لیجئے، بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے، اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے، ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا، بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں، یہیں تک نہیں، بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے، ان کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کر رہیں۔ ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے، ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے، بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے، ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، کوئی چیزیں ہو تو بتائیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا، ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا۔ آپ اپنے بہن کا میراث میں حصہ ضرور دیجئے گا، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دیے ہوئے تو آج جا کر عہد کیجئے، آج جا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بہن کے جذباتی رشتے کا احساس نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آج بھی آپ کے دل کے نہخانے میں اپنے بہن کے لیے ایک پیار ہے۔ جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کے آنکھوں میں، بوڑھے بھائیوں کے آنکھوں میں بھی میں نے آنسو دیکھے ہیں۔ میرے پھوپھی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب میرے والد نے فون کیا تھا، اس وقت میرے باپ کی آواز، میرے والد کی آواز ایسی تھی کہ وہ رو رہے تھے، اور مجھے تعجب ہوا کہ آج تک میں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک بہن کے موت پر میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جذباتی رشتہ آج دم توڑ چکا ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سوچئے، دل پر ہاتھ رکھیے، کہاں ہے بہنوں سے رشتہ ہمارا آج؟ کہاں ہے بہنیں ہماری؟ کہاں ہے بہنوں سے پیار اور محبت؟ یہ بیوی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی برکت چاہیے تو ذرا اپنے بہنوں کے اوپر بھی خرچ کر لیجئے میرے بھائیوں۔ یہ چند پیغامات تھے جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ بس میں نے ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگ جو اب تک بہنوں سے روٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں سے جا کر معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے ہم غمخوار بن جائیں، ایک دوسرے سے پہلے جیسے محبت کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے گلہ شکوہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔